मुक़द्दसा की तुफ़ैल 4वीं मरतबा हज बैतुल्लाह की सआदत अता फरमाई और हरमैन शरीफैन की हाज़िरी का शरफ हासिल हुआ। अल्लाह ताला इस सफर के दौरान और वहाँ की गई सारी दुआओं को अपने दरबार में कबूल फरमाए और इस हज को हज मबरूर और मकबूल फरमाए और हम सबको बार बार हज उम्रा की सआदत अता फरमाए। मकामात मुक़द्दसा का कुर्ब बिल यकीन इंसान के लिए दोनों जहां की सादतों का सबब है। ये हम सब मुसलमानों का अकीदा है। और फिर मकान के साथ साथ ज़मान की बरक़ात से इंसान की किस्मत संवरना, बिगड़ी बन जाना और दोनों जहां की सादतें मुयस्सर आना, ये भी कुरान और सुन्नत की तालीमात का हिस्सा है और हम सब का अकीदा है। शर्फ़ ज़मान और शर्फ़ मकान से बहरावर होने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है। वरना अबू जाल भी तो उसी मक्का मुकरमा का था और अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल इसी मदीना मुनव्वरा का था। और जब बंदे का अकीदा सही हो, उसे यहाँ भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ुर्ब की चाशनी मुयस्सर आ सकती है और वहाँ तो बतरीक़ औला मामला नूरुन अला नूर का होता है। खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहू का इतना एहसान, इतना करम कि शुक्र का हक़ अदा करना तो बड़ी दूर की बात है। शुक्र के तकाज़े समझना और उनकी अदायगी भी बहुत दूर नज़र आती है। उसने बुलाया भी, तौफीक भी दी और फिर अमलन सारे मनासिक की अदायगी का वक़्त भी दिया। कितने लोग हैं पैसा होने के बावजूद ज़िंदगी भर उन्हें बुलावा नहीं आता, एक बार हाज़िरी का मौका नहीं मिलता और दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। और कितने लोग हैं वहाँ पहुंचकर उन्हें पता ही नहीं कि आज यौमे अरफा है या फिर ऐसी किसी मुसीबत में मुब्तला है कि वहाँ जाकर भी, जबकि इस सफ़र की नीयत से पहुँचे लेकिन कोई रुकावट बन गई और माज़अल्लाह हज न कर सकी। इस साल भी हमेशा हर जगह हर मौका पर कई ऐसे बदनसीबों की ख़बर मिलती है। अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है कि उसने मुकम्मल तौफीक अता फरमाई और ई सआदत
بزور بازو نیز تا نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ کسی دنیا دار کے پاس جانا تو قابل اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن پروردگار کے گھر جانا تو سعادت ہی سعادت۔ امریکہ یا اس کے حواریوں کی میزبانی تو قابل اعتراض یقیناً ہے، لیکن رحمت عالم تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پاک کی حاضری تو سعادت ہی سعادت ہے۔ لیکن دنیا آزمائش ہے۔ آج اس لحاظ سے بھی دلائل دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ سعادت سمجھنے، اس کی لذت اور حلاوت کے ادراک کی حقیقت پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ایک اعلان کروایا تھا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ تم جب گھر تعمیر ہو گیا ہے اللہ کا گھر، تو لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ اس گھر کی زیارت کے لیے آئیں۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، جو اعلان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں اس وقت کیا، تو رب نے اس اعلان کو سنانے کے انتظامات کر دیے کہ یہ اعلان صرف مکہ مکرمہ میں نہیں، پوری کائنات میں سنائی دے، اور صرف جو لوگ موجود ہیں انہیں نہیں، جو ابھی عالم ارواح میں ہیں انہیں بھی پتہ چلے۔ تو اللہ قادر مطلق ہے۔ ہم جو آج ہیں اس وقت تو سارے عالم ارواح میں تھے، ظاہر ہے کہ اس وقت اس عجم میں کوئی مخلوق انسان کسی طرح کے ہوں گے ہی، لیکن وہ بہت صدیوں پہلے کی بات ہے جب یہ اعلان ہو رہا تھا، اور ہم سارے ہی اس وقت عالم ارواح میں تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کریمہ کی تشریح میں ارشاد فرماتے ہیں، ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی۔ کہتے ہیں لما نادا ابراہیم بالحج، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا، لبى الخلق، تو مخلوق نے لبیک کہا، بالخصوص انسان، انہوں نے لبیک کہا۔ اس میں اس چیز کا بھی ذکر ہوگا کہ لبیک والوں کا حج سے کتنا پرانا تعلق ہے۔
لب الناس لب الخلق فمن لبا تلبیۃ واحدہ حج حجۃ واحدہ. جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اعلان کیا کہ اس گھر کی آ کے زیارت کرو، جس نے ایک بار لبیک کہا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں وہ ایک بار حج کرے گا. اس نے اگر ایک بار لبیک کہا، اپنے کسی جد اعلیٰ کی پشت میں تھا، اس وقت ابھی عالم ارواح میں تھا، اعلان سنا دیا اللہ نے، آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی. تفسیر در منصور میں جو تفسیر بالماسور ہے، یعنی عقلی فکری قیاس سے نہیں، سند سے، جو سینہ بسینہ اور سند کے ذریعے جو تفسیر آگے صحابہ اور اہل بیت سے تابعین تک پہنچی اور آج ہم تک پہنچی، یہ وہ تفسیر ہے. کہتے ہیں وَمَن لَبَّا مَرَّتَيْنِ حَجَّ حَجَّتَيْنِ. من لبا مرتین، جس نے 2 بار لبیک کہا، تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں وہ 2 بار حج کرے گا. ومن زاد فبحساب ذالک. 2 کے بعد آگے جملہ یہ ارشاد فرمایا، جس نے 2 پر زائد لبیک بار، زائد مرتبہ لبیک کہا، فبحساب ذالک، وہ اسی حساب سے حج کرے گا. یعنی بیان کرتے وقت یہ کہتے کہ جس نے 3 بار لبیک کہا 3 بار حج کرے گا، 4 بار لبیک کہا 4 بار حج کرے گا، 5 بار لبیک کہا تو 5 بار حج کرے گا. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ اعلیٰ درجے کے خطیب اور بہترین طریقے سے ایک طویل مضمون کو مختصر لفظوں میں بیان کرنے کی صلاحیت رکھنے والی ذات ہیں، تو آپ نے کوزے میں دریا بند کر دیا. فمن زاد فبحساب ذالک، جس نے 2 سے زائد مرتبہ لبیک کہا، خواہ وہ زائد مرتبہ 50 مرتبہ ہے، 60 مرتبہ ہے، 70 مرتبہ ہے، جتنی مرتبہ بھی ہے، تو کہتے ہیں فبحساب ذالک، اسی حساب سے اللہ اسے حج کی توفیق بھی عطا فرمائے گا. تو یہ سعادت لبیک کے لحاظ سے جو شروع سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اعلان سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبا، جس نے لبیک کہا، تو لبیک اور حج کا بڑا گہرا تعلق ہے، لبیک اور حج کا بڑا قریبی تعلق ہے، اور لبیک والوں کا حج کے ساتھ بڑا قریبی تعلق ہے، اور اپنے زور بازو سے کوئی نہیں جا سکتا، اور رب کے بلاوے کے بغیر کیسے کوئی چلا جائے یا کیسے جا کے بھی وہاں یہ مناسک ادا کر سکے. اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے. اور یہ فیصلے ازل کے ہیں، آج نہ ہم نئے بنا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں. وہ زمانہ، وہ وقت گزر گیا لبیک کہنے کا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر جس نے جتنی بار لبیک کہا تو اس کو یہ سعادت ملے گی. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کی وضاحت قرآن مجید برہان رشید کی آیت کی روشنی میں
یہ تفسیر در منصور میں صفحہ نمبر 664 پر چوتھی جلد کے اندر یہ تفصیل موجود ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کتب میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بار بار توفیق عطا فرمائے۔ ایک حج کے بعد جب میں واپس آیا تو یہاں مسجد سے باہر کوئی شخص اچانک آیا اور پمفلٹ تقسیم کر کے چلا گیا۔ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ اس مولوی کو اتنے پیسے کون دیتا ہے، کہ یہ اس وقت شاید 7واں حج تھا اور اب 14واں ہو گیا، کہ یہ پھر چلا جاتا ہے پھر چلا جاتا ہے۔ تو یہ فیصلے تو رب ذوالجلال کے ہیں، اور جتنا وہ دیتا ہے اتنا دے پھر کون سکتا ہے۔ اور اب بھی میں گیا ہوں تو کئی لوگوں کو تشویش تھی کہ پہلے الیکشن لڑا ہے اور پھر حج پہ چلے گئے ہیں، اور الیکشن سے پہلے بھی رمضان میں وہی تھے، اور حکومت کے کارندے اور دیگر ایجنسیوں والے اور کئی جماعتوں تنظیموں والے بھی اس سوچ میں ہیں۔ تو یہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اجواد جودا ثم انا اجواد بنی آدم۔ یہ بخاری شریف میں ہے، فرمایا جتنا رب دیتا ہے اتنا کوئی نہیں دے سکتا۔ ایجنسیاں، حکومتیں، امریکہ، نواب، لارڈ، سیٹھ کچھ نہیں دے سکتے۔ اللہ اجواد جودا، اور پھر ثم انا اجواد بنی آدم۔ فرمایا جب مطلقاً بات کی جائے دینے کے لحاظ سے تو پہلا نمبر رب ذوالجلال کا ہے، اور اگر بندوں کے لحاظ سے یہ دیکھنا ہے فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے پوری انسانیت میں پہلا نمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ثم انا اجواد بنی آدم، کوئی حاتم تائی، کوئی شہنشاہ، کوئی حکمران، کوئی وڈیرا، کچھ بھی پوری تاریخ میں سب اکٹھے کر لیں، سرکار فرماتے آنا اجواد بنی آدم۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو خالق کائنات جل جلالہ کا فضل و کرم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت، اور اس سب کے لیے شرط ہے ایمان۔ ایمان کے بغیر خواہ کوئی کعبے کے اندر بھی داخل ہو جائے، حجر اسود کے ساتھ 2 گھنٹے نہیں ساری زندگی گزار دے تو اسے کچھ بھی میسر نہیں آئے گا۔ اور اس چیز کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ کوئی کہے تم کبھی جاتے ہو تو اتنا اس کا فائدہ بیان کر رہے ہو، جو دن رات وہاں ہوتے ہیں اور ان کے خلاف تم بولتے ہو، اور جو دن رات وہاں ہوتے ہیں ان سب کے خلاف ہم نہیں بولتے، ان میں صرف قبضہ گروپ کے خلاف ہم بولتے ہیں، کہ جو اس شرف کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اور وہاں ہر وقت اہل حق کو، جو وہاں کے اہل حق ہیں یا گئے ہوئے اہل حق ہیں، ان کو تنگ کرنا ان کا منشور ہے۔ کبھی کہیں چھاپا، کبھی کہیں گرفتاری، کبھی کچھ، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ ان کے تنگ کرنے سے کوئی کب رکے گا، کہ جب جن کے در میں جاتے ہیں ان کی رحمت خوش آمدید کہتی ہو۔ اس بنیاد پر یہ حدیث بھی ذہن میں رکھیں، اور اس میں بڑے فیصلے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ان کے ہاتھ میں چابیاں ہیں اور وہ سارا نظام چلا رہے ہیں، اور وہ اتنے سالوں سے ہیں، اور یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی ساری باتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ المستدرک للحاکم میں یہ حدیث شریف موجود ہے، حدیث نمبر 4766، چونکہ ہمارے آقا علیہ السلام تاجدار ختم نبوت ہیں، اور آپ کو پتا تھا کہ یہ مسئلہ بھی ڈسکس ہوگا، اور اس کی بھی تو پھر حق والوں کو کوئی دلیل چاہیے، ورنہ لوگ تانے دیتے رہیں گے
کہ تم اتنے رب کے پیارے ہوتے تو پھر تم مسجد نبوی کے خطیب ہوتے، تم اتنے پیارے ہوتے تو پھر وہاں کا مصلی تمہارے پاس ہوتا، اور تم اتنے پیارے ہوتے تو پھر تمہارے اوپر وہاں یہ پابندی کیوں ہے، یہ پابندی کیوں ہے، اور پھر وہاں جو وہ علماء ہیں پھر وہ برحق ہیں کہ اللہ نے انہیں موقع دیا ہوا ہے۔ تو اس حدیث میں یہ لکھا ہے فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا سَفَنَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، یہ الریاض میں رہنے والے کی بات نہیں، یہ مکہ مکرمہ میں رہنے والے کی بات۔ ہمارے لیے تو پورا عربی باعث برکت ہے، لیکن اس حدیث میں سب سے خصوصی چیز کا ذکر کرتے ہوئے کہ بندہ عرب سے حجاز مقدس اور پھر حرم میں داخل ہو گیا، حدود حرم کئی میلوں تک، اور پھر اس کے آگے مسجد حرام میں داخل ہو گیا، اور پھر دور نہیں عین کعبۃ اللہ کے پاس چلا گیا، پھر 1-2 گھنٹے یا 2 دن یا 2 مہینے نہیں، ساری عمر وہیں گزاری۔ کہاں؟ فرما بین الرکن والمقام، ایک طرف حجر اسود ہے اور دوسری طرف مقام ابراہیم ہے۔ سب کعبۃ اللہ کو سامنے رکھو، کعبۃ اللہ کا دروازہ، ادھر حجر اسود ادھر مقام ابراہیم، اور درمیان میں یہ بندہ ہے، اور وہاں 2-4 گھڑیوں کا، 2-4 مہینوں کا، 2-4 سالوں کا مہمان نہیں، ساری زندگی اس نے وہاں ڈیرا لگا لیا۔ اسے کوئی نکالنے والا بھی نہیں تھا کہ اسے کہتا اٹھو نکلو یہاں سے، اب اتنے دنوں سے تم یہاں بیٹھے ہو اور یہاں تم کھڑے رہتے ہو اور یہاں تم نے اپنا بستر بھی لگایا ہوا ہے، یہ کچھ بھی اس پر اسے نکالنے والی کوئی قوت نہیں تھی کہ دل کھول کے اس نے کعبے کی انوار و تجلیات کا قرب پایا۔ اب کتنا قریب ہو گیا ہے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں اسے جگہ مل گئی ہے۔ جگہ کیسے ملی ہے؟ صفانہ بین الرکن والمقام، کہ اس نے وہاں پر پکا ڈیرا لگا لیا۔ صفانہ کا یہ مطلب ہے کہ اسے ساری کھانے پینے کی سہولتیں بھی میسر ہیں، کھانے اور پینے کے لحاظ سے بھی کوئی فکر نہیں کہ میں باہر جاؤں کسی ہوٹل پہ کھاؤں، کسی گھر جاؤں، اس طرح کی صورتحال وہاں پہ میسر آ گئی۔ اور پھر اس نے بندگی کا بھی حق ادا کیا، یہ نہیں کہ وہاں بستر بچھائے اور سویا رہے دن رات، نہیں، سرکار فرماتے ہیں فصلى وصام بین الرکن والمقام، نمازیں پڑھیں جی بھر کے، فرض ہی نہیں نفل بھی، تہجد بھی، اشراق بھی، اور روزے رکھے، رات کو قیام دن کو صیام۔ اب کتنا قرب ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں نتیجہ کیا ہوگا؟ چند لفظ چھوڑ کے آگے نتیجہ لکھا ہے مرے گا تو داخل النار، آگ میں داخل ہو جائے گا۔ وہ کعبہ جس کو دیکھیں تو گناہ جھڑ جائیں، یعنی ایسا اس کا اثر، ایک بار جو دیکھے اس کے لیے اتنی فضیلتیں ہیں، اور یہ تو عمر ہی وہاں گزار رہا ہے اور رہتا ہی وہاں ہے، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ آگے داخل النار، جو ہی مرتا جائے گا ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا۔ تو کہاں گیا قرب عرب، قرب حرم، قرب مسجد حرام، برکات حجر اسود، برکات مقام ابراہیم، برکات کعبۃ اللہ۔ میں نے کہا ہم زمان کا شرف بھی مانتے ہیں، مکان کا شرف بھی مانتے ہیں کہ دونوں کا فائدہ بڑا ہے، مگر اس سے پہلے ایک شرط ہے ایمان والی، اور نمازی ہونا یہ معیار ایمان نہیں ہے۔ روزے دار ہونا ضروری نہیں کہ روزے دار ہو اور مومن بھی ہو، تو یہاں بتایا گیا روزے بھی رکھتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، لیکن گیا جہنم میں۔ سبب کیا بنا؟ سرکار فرماتے ہیں وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّد،
فعل یہاں سے ہو گیا. فعل اس لیے ہوا، یہ سرکار کے لفظ ہیں، اگرچہ حرم میں ہے، مسجد حرام میں ہے، رکن اور مقام کے درمیان ہے، نماز روزہ سب کچھ ہے، مگر وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے دل میں آل نبی کا بغض ہے. یہ چیز دل میں ہے. ظاہر ہے کہ نماز روزہ تب ہی کرتا، اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، وہاں اس نے ڈیرا لگا لیا ہے، صرف عمرے حج پہ نہیں گیا، رہتا ہی وہاں ہے. مگر وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار، چونکہ آل نبی علیہ السلام کا بغض اس کے سینے میں تھا، کعبے کا قرب اس سے فائدہ نہیں دے سکا، کعبے سے وہ فائدہ نہیں لے سکا، کیونکہ فائدہ لینے کے لیے جو دل چاہیے تھا وہ دل اس کے پاس نہیں تھا، مرا تو جہنم میں گیا. تو اس واسطے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. یعنی مطلقاً جنہوں نے قبضہ جما لیا جنت البقیع پر اور قبضہ جما لیا حجاز مقدس پر، اور تم اس قبضے پر ان کے حق میں فیصلے کرتے رہو کہ چونکہ وہ وہاں ہیں تو وہاں تو کعبے کا ایک تجلی پڑے تو سارے گناہ بخشے جاتے ہیں. تو سرکار بیان کر کے گئے کہ تجلی کے لیے اندر کوئی قبول کرنے کی صلاحیت بھی تو ہو. اب یہ حدیث یہودی کے لیے نہیں ہے کہ یہودی کی مذمت ہو رہی ہے، یہودی کو تو داخل ہونے کی اجازت ہی نہیں، یہ نصرانی کے لیے نہیں، یہ ہندو کے رد میں نہیں، یہ سکھ کے رد میں نہیں، یہ انہی کے رد میں ہے کہ سرکار دیکھ رہے تھے قبضہ جب ان کا ہو جائے گا تو میرے غلاموں کو تانے دیں گے، اگر تم اتنے پیارے ہوتے تو تم ہوتے، ہم یہاں ہیں اور تمہیں تو یہاں آنے کے لیے ویزے لینے پڑتے ہیں اور دن گنتی کے ہوتے ہیں، پھر تمہیں جانا پڑتا ہے، لہذا ہم حق پر ہیں. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیا، ہو میری آل کا محب اور صحابہ کا عاشق، اگرچہ بیٹھا گوجراں والا میں ہو اور اسے کوئی ویزا بھی نہ دے، زندگی بھر سفر بھی نہ کر سکے، اگر دل اس کا قابلیت والا ہے تو ہم گھر بیٹھے اس کو جنتی بنا دیں گے. اس لیے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ فرما دیا، اور یہ تانا جو آج ہمیں ملتا ہے یہ صحابہ کو بھی ملا تھا. ہم تو ان کے قدموں کی خاک کروڑ درجہ نیچے، کروڑ ہا درجہ نیچے. صحابہ علیہ رضوان جب سرکار کا کلمہ پڑھا تو مکہ چھوڑنا پڑا اور چلے گئے مدینہ منورہ میں، اور مکے پہ کنٹرول تھا ابو جہل کے ٹولے کا، اور بڑی سخت پابندیاں تھیں، یعنی ان کا پورا وہ اپنی طرف سے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے کہ جس نے ہمیں نہیں ماننا اس نے طواف نہیں کرنا. باقاعدہ ایجنسیاں کھڑی ہیں، جو آیا ہے پہلے پوچھتے ہیں کہ تو محمد کا غلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہے تو پھر طواف نہیں کر سکتا، وہ ہمارے دشمن ہیں، ہم دشمنوں کو طواف نہیں کرنے دیں گے. پھر دروازے پر بندہ کھڑا ہے کہ کوئی اوپر چڑھنے لگے تو دھکا دے کے نیچے گرانا ہے، اور پھر تانے دیتے تھے زمزم کے ہم مالک، کعبے کی چابی ہمارے پاس، منا مزدلفہ عرفات ہمارے پاس. تو پھر یہ کیسے برحق ہو سکتے ہیں دور مدینہ منورہ میں بیٹھ کر؟ یہ جب انہوں نے تانے دیے تو رب نے آیت نازل کر دی 10ویں پارے میں، اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی اینٹیں چار لگانا، اس کو تم صدیق اکبر کے ایمان کے برابر بنا بیٹھے ہو؟ کہ تم یہاں رہ کر بھی دھتکارے ہوئے ہو، اور ابو بکر و عمر عثمان و علی طلحہ و زبیر سعد و سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہم مدینہ منورہ میں بیٹھے بھی میرے پیارے لگتے ہیں. یہ پوری آیت رب نے نازل کر کے یہ اس وقت کا جو تانا تھا اس کے رد میں یہ آئی، اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام،
کمن آمن باللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا، انہیں رسول ماننا ایک طرف ہو، اور دوسری طرف رسول نہ مان کے حاجیوں کو پانی پلائیں، مسجد حرام میں جھاڑو دیں، کعبے کے چکر لگائیں، کعبے کے اندر داخل ہو جائیں، تو اللہ فرماتا ہے سب کچھ کرنے سے بھی تم دوزخ سے نہیں بچو گے، بچو گے تو نبی کی غلامی سے بچو گے۔ تو اگرچہ وہ پس منظر اور تھا، لیکن ایک تانا تو تھا ہی، اور تانے کے جواب میں آیت اتری۔ تو آج بھی اگر کوئی یہ تانا دیتا ہے تو یہ وقت گزر جائے گا، حق ایک ہے اور حق میں تبدیلی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جب ترکوں کا دور تھا تو حق عقیدہ اہل سنت تھا، اور اب ان کا دور ہے تو حق خوارج کا عقیدہ ہے۔ نہیں، حق نہیں بدلتا، حق ایک ہے۔ کعبے میں نمازیں پڑھانے والے، مصلی پہ کھڑے ہونے والے بدلتے رہیں گے قیامت تک، حق ایک ہی رہے گا، حق ایک ہی رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ جو حق جاء الحق وزہق الباطل کے اندر جو حق موجود ہے، اللہ نے آج بھی ہمیں اس حق کی اذان کی توفیق عطا فرما رکھی ہے۔ اور یہ نجدی ٹولہ، میں حیران ہو گیا اور آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ پہلے ایک بار میں نے وہ حقیقت کی طرف اشارہ کیا تھا، آج میں اس کا حوالہ پیش کر رہا ہوں، جو تازہ انٹرویو وہاں الشرق الاوسط کے فرنٹ پر چھپا۔ تم میں سے، تم ہی نہیں، پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں لفظ وہابی بولا جائے تو اس سے مراد کون سا جانور ہوتا ہے؟ لفظ وہابی بولا جائے تو اس سے مراد کون سا نظریہ ہوتا ہے، کون سا عقیدہ ہوتا ہے؟ اس میں کسی کو شک ہے؟ بولو تو صحیح۔ لفظ وہابی ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ کون سی تحریک ہے، ان کے نظریات کیا ہیں، یہ کون ہوتے ہیں۔ یعنی لفظ وہابی سکھوں پہ نہیں بولا جاتا، ہندوؤں پہ نہیں بولا جاتا، نصارہ جیوز کرسچن پہ نہیں بولا جاتا۔ اب بندے کے کرتوت برے ہوں اور اس کا نام بدنام ہو جائے ساری دنیا میں، اور وہ اپنا شجرہ نسب ہی بدل جائے، شجرہ نسب ہی بدل جائے۔ وہابیت، تحریک وہابیت، لفظ وہابی، ہم نے چونکہ یہاں اس پر مناظرے بھی کیے، وہ جو موضوع تھا عرفات کالونی میں یہی تھا، وہابی طائفہ گمراہ طائفہ ہے، تو انہوں نے وہ قبول کیا تھا کہ اس پر موضوع پر بات ہوگی۔ پھر انہوں نے اپنی طرف سے کتابیں لکھی اس نام پہ بڑے فخر کے ساتھ، تحفہ وہابیہ۔ انہوں نے اس پر اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے اس عنوان کے ساتھ کتابیں لکھیں، لیکن جرم بڑھتے 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 لفظ وہابی اتنا زیر عتاب آ گیا، اتنے داغ بن گئے کہ آج آ کر یہ اتنا بڑا انٹرویو ابن عبد الوہاب کی نسل کا بندہ، جو اس وقت وزیر اوقاف بھی ہے، وزیر الشؤون الاسلامیہ، عبد اللطیف آل شیخ، یعنی دو ہے نا جن کا آپس میں اتحاد ہے، ایک آل سعود دوسرا آل شیخ، تو یہ آل شیخ کا وزیر ہے۔ پہلے میں سال سے اس کو جانتا ہوں، حیات الامر بالمعروف کا یہ چیئرمین تھا اور اس کے بڑے سکینڈل بنے۔ اب یہ آل شیخ کا میری معلومات کے مطابق پہلا وزیر ہے، وزیر مذہبی امور۔ یہ الشرق الاوسط جو تقریباً 30-35 صفحات کا روزانہ اخبار چھپتا ہے، سب عرب کنٹریز کا مشترکہ،
یہ اس کا فرنٹ ہے اور فرنٹ پر اس کا یہ انٹرویو دیا گیا اور اندر اس کی یہ تفصیل ہے، یہ ساری اس کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ یہ جو وہابیت ہے اس میں بڑی شدت ہے اور بڑے بڑے ظلم اور یہ ساری چیزیں، تو یہ کیا مسئلہ؟ تو اس نے جواب دیا، اصل میں لوگوں نے ہمیں بدنام کرنے کے لیے ہمیں وہابی کہنا شروع کر دیا۔ اصل میں وہابی ہم نہیں، وہ افریقہ کا، شمالی افریقہ کا ایک مولوی تھا عبد الوہاب بن رستم، اس کے پیروکاروں کو وہابی کہا جاتا ہے۔ محمد بن عبد الوہاب کے پیروکاروں کو وہابی نہیں کہا جاتا، عبد الوہاب بن رستم کے پیروکاروں کو وہابی کہا جاتا ہے۔ وہ بڑے ظالم تھے، وہ بڑے قاتل تھے، وہ خارجی تھے، وہ بڑے برے تھے، اور ہم تو بڑے معتدل نرم مزاج، اور ہم تو قرآن و سنت کے مطابق دعوت دینے والے ہیں۔ ہمیں وہابی نہ کہو، وہابی ہمارے لیے گالی ہے، ہم وہابی نہیں ہیں، وہابی ہے عبد الوہاب بن رستم کی جماعت، عبد الوہاب بن رستم کا ٹولہ۔ تو اب دیکھو حق بالآخر ظاہر ہوتا ہے۔ کل تک جس وہابیت کے لفظ پر پیرا دیتے ہوئے انہوں نے کتابیں لکھیں، تحفہ وہابیہ لکھا، بار بار مناظرے کیے، اور گوجرانوالہ میں تو ایک موقع یہ بھی تھا کہ جلسہ تھا، ان کا تو نعرہ لگ رہا تھا، آج تو ہو گئی وہابی وہابی، آج تو ہو گئی وہابی وہابی، یعنی اس قدر اس لفظ پہ گمنڈ تھا۔ مگر اللہ کا فضل ہے، ہم نے عقیدہ توحید سیمینار میں اور علماء اہل سنت نے ان کو وہ ننگا کیا ہے کہ آج لفظ وہابی کی چادر پھینک کے بھاگنا چاہتے ہیں کہ ہم وہابی نہیں، ہم وہابی نہیں، ہم وہابی نہیں، وہابی برا ہے، وہابی ظالم ہے، وہابی خارجی ہے، وہابی جہنم کا کتا ہے، یہ ساری چیزیں وہابی کی طرف منسوب کر کے اور خود وہابیت کی چادر اتار کے پھینک کے بھاگنا چاہتے ہیں۔ میں حج سے واپسی پر اس پیغام حرمین میں پھر ان کو پیغام بھیج رہا ہوں، مجھے 1000 بار تم گرفتار کرو، وہاں حراست میں رکھو، مجھے منظور ہے، مگر جس نے بغض نبی کا دھندا کیا اس کو وہابی کہا جاتا ہے، اور وہ محمد بن عبد الوہاب کا ٹولہ اور یہ پارٹی ہے جن کے علماء نجد ہیں، اور جنہوں نے یہ دھندا کیا کہ پوری امت برکت تبرک وسیلے کے عقیدے کو مانتی تھی، جنہوں نے اس کو شرک کہہ کر ابو جہل والا عقیدہ بتایا، اس ٹولے کو وہابی کہا جاتا ہے، اور تم وہابیت کے نام سے بچ نہیں سکتے۔ جس لفظ پر اتنے سال تم نے گزارے ہیں، قیامت میں دروغہ جہنم بھی تمہیں وہابی کہہ کے بلائے گا، اور وہابی کہہ کے تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب میں اس کے یہ چھپے ہوئے الفاظ پڑھ کے ترجمہ کر کے آپ کو سنا دیتا ہوں، چونکہ بات ایسی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی تم خواب بیان کر رہے ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا جانتی ہے محمد بن عبد الوہاب کی وجہ سے ان کو وہابی کہا جاتا ہے، اور آج یہ کہتے ہیں عبد الوہاب بن رستم ہے شمالی افریقہ کا، وہ ایک گزر گیا، اس کے پیروکاروں کو وہابی کہا جاتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے اس کے لفظ پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور نیٹ پر آپ چیک بھی کر سکتے ہیں۔ 7 ذو الحج 18 اگست کا الشرق الاوسط، اس کے صفحہ نمبر 1 فرنٹ پر یہ لکھا ہے، اور دوسری طرف یہ پورا سوال و جواب سارا یہ اس کا انٹرویو عبداللطیف آل شیخ کا موجود ہے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں۔ پوچھا گیا
हुनाका मन यज़कुरु व यस्तखदिमु, कि लोग जिक्र करते हैं अल-वहाबिया का, व युशीरु इला अन्नहा तुनसबु लिशेख मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब फ़हल हाज़ा सही, कि लोग वहाबी लक़ब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के पैरोकारों का बताते हैं कि इब्न अब्दुल वहाब ने वहाबियत फैलाई और वहाबी मजहब बनाया, तो ये क्या इब्न अब्दुल वहाब की दावत और तहरीक को वहाबी तहरीक कहा जा सकता है, या इसके मानने वालों को वहाबी कहा जा सकता है? तो इसने तफसीली जवाब दिया और कहता है कि अकूल हुना का मैं युहाविलु तशवीयता सूरतिल ममलुका मिन आदाइहा, कि हमारी हुकूमत को नाकाम करने के लिए लोग प्रोपेगेंडा करते हैं और हमें जो रब ने नेमत दी हुई है हुकूमत की, इसका हसद करते हैं और तरह तरह की चीजें घड़ के हमारे नाम मंसूब कर देते हैं। वलाकिन लित्तसीफ अकूलो इन्नल इमाम मुहम्मद इब्न अब्दुल वहाब लम याति बिशैइन जदीद फिद्दीन वमा हुवा इल्ला मुजद्दिदुल लिद्दीन। कहता है कि ये वहाबी मजहब ये कोई घड़ के इब्न अब्दुल वहाब ने कोई नई चीज नहीं बनाई। कहता है इब्न अब्दुल वहाब तो एक मुजद्दिद था और उसने मुजद्दिदुल लिद्दीन बिहस्बिल कुरान व सुन्नतिर रसूल अल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी फतरतिन, उस जमाने में गालिब अलन नासिल जहलु बिद्दीन, जब लोग दीन से जाहिल हो गए थे, फी ज़िल्ल हयातिल फ़क्र अल्लती कानू यईशूनहा, इल्मी तौर पर यतीम थे, उनको पता नहीं था, तो उस जमाने में इब्न अब्दुल वहाब ने तहरीक चलाई, तजदीद की, मुजद्दिदी बन के मुजद्दिद का लफ्ज़ उसको दिया और कहता है वमा जा बिल इमाम मुहम्मद इब्न अब्दुल वहाब हुआ दीनुल वस्तिया वल इतिदाल अल्लती अमरा बिहा व अम्मा फीमा यतअल्लकु, जो वहाबियत के साथ चीज मुतल्लिक है अल वहाबिया फहिया फिल अस्ल, ये हकीकत में हिया तऊदो फी मंशअहा ले शख्स इस्मुहु अब्दुल वहाब इब्न रुस्तम फी शिमाल अफ्रीकिया। ये तो वहाबी तहरीक या वहाबी मजहब है, इसका आगाज एक शख्स ने किया जिसका नाम अब्दुल वहाब बिन रुस्तम था, फी शिमाल अफ्रीकिया, वो शमाली अफ्रीका का रहने वाला था। वह तबन्ना फियातन इजरामियतन खारिजियतन, उसने एक मुजरिम टोला बनाया और खारजी जमात बनाई। अब्दुल वहाब बिन रुस्तम ने अफ्रीका के अंदर जिद्दीन व आज़तिन नास जमिया, उसने लोगों को अजियत पहुंचाई। तो फवाजादा आदाउद्दीन अन्नहा फुरसा लिइल्साक इस्मिल वहाबिया लिदावत शेख मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब लितलबीस अलन्नास। कहता ये दीन दुश्मन टोला है कि जिन्होंने उस बुरे के पैरोकारों वाला नाम हमारे शेख के पैरोकारों को दे दिया कि वहाबी तो उस अब्दुल वहाब बिन रुस्तम के मानने वाले थे और हमारे दुश्मनों ने हमें वहाबी कहना शुरू कर दिया। अब इस पागल से कोई पूछे, गोजरा वाला या के सड़क पे खड़ा होकर पूछ ले कि तुझे वहाबी तुम खुद कह रहे हो या हम तुझे कह रहे हैं? तुमने तो इस पर हमसे झगड़े किए हैं कि ये सुन्नियों की नहीं मस्जिद, ये वहाबियों की है, ये किताब वहाबियों की है, ये सुन्नियों की है। तोहफा वहाबिया लिखते वक्त तुम्हें याद नहीं था कि वो अब्दुल वहाब बिन रुस्तम और है और तुम और हो? अब सारी दुनिया पर शर्क और गरब में जो कत्ले आम हुआ, एक तरफ राफजी है, दूसरी तरफ ये टोला है, और यमन हो, वो शाम हो, वो इराक हो, वो वजीरिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, कहां कहां तक इस मुजरिम टोले ने खून बहाया। और आज पारसाई के लिए ऊपर से कंबल वहाबियत वाला उतार के भागना चाहते हैं, तो ये तो ऐसा नहीं हो सकेगा। पूरा कल्चर जलाओगे, अपनी पूरी हिस्ट्री जलाओगे, अपना पूरा जो तुम्हारा लिटरेचर भरा हुआ लफ्ज़ वहाबियत से, जिसका तुमने डिफेंड किया है, जिसकी तुमने फजीलतें बयान की है कि वहाबी अल्लाह वाला होता है, वहाबी गैर के आगे नहीं झुकता, वहाबी हर तरफ हक की आवाज देता है,
تو آج یہ فضیلتیں بیان کرتے وقت تم وہابی تھے اور جرم سامنے آئے تو تم نے وہابی عبد الوہاب بن رستم کے پیروکاروں کو کہنا شروع کر دیا یہ دھاندلی نہیں چلے گی، ہم ہیں، کل بھی سنی تھے آج بھی سنی ہے، انشاءاللہ قیامت کے دن بھی اہل سنت کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ ہمیں اہل سنت کے لفظ پر جو حملہ کرو ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں، چونکہ ہمارا رابطہ دربار رسالت سے ہے، جو سرکار نے زبان سے کہا تھا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ، کہ حسن حسین تم جنتی جوانوں کے سردار بھی ہو اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو۔ یعنی لفظ وہابی ہم سے نہیں پوچھتے تو جو تمہارا جس کی تم نے بیعت کی ہے تازہ ٹرمپ کو بلا کے اس سے پوچھ لو وہابی کون ہوتا ہے۔ ہیلری کلنٹن کا انٹرویو سن لو کہ وہابی کا لفظ اس نے کس بارے میں بولا ہے۔ ساری دنیا لفظ وہابیت جس عقیدے جس نظریے کے بارے میں بولتی ہے وہ نجد سے چلنے والا ٹولہ ہے، نجد سے چلنے والی تحریک ہے کہ جنہوں نے 3 لاکھ مسلمان شہید کر کے حجاز پہ قبضہ کیا۔ اور غیر جانبدار مورخین لکھتے ہیں عورت کا تقدس تاریخ میں اتنا کبھی پامال نہیں ہوا جتنا وہابی تحریک کی جنگوں میں ہوا۔ فتویٰ دیا کہ جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے وہ مشرک ہے، اس کا نکاح ٹوٹ گیا، بیوی اس کی جس کے ساتھ جو چاہے نکاح کر لے۔ فتویٰ دیا وہابی تحریک کی جنگوں میں کہ جو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتا ہے، اگرچہ مکہ مکرمہ کا ہو، اگرچہ طائف کا ہو، اگرچہ مدینہ منورہ کا ہو، اس کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے گولی مار دی جائے۔ کو 3 لاکھ بندے تھوڑے ہوتے، 3 لاکھ افراد شہید کر کے یہ ٹولہ حجاز پر مقدس ہوا۔ مدینہ منورہ تو سیدوں سے بھرا ہوا تھا، مدینہ منورہ تو احناف سے بھرا ہوا تھا، اہل سنت سے بھرا ہوا تھا۔ اب کنووں میں ڈال کے لوگوں کو قتل و غارت اس حد تک نسل ختم کی اہل سنت کی اور وہابیت پھیلائی، اور آج جس وقت امریکہ میں لسٹیں بن گئیں اب اس سے ہم سے تو مناظرہ کرتے ہیں کہ ہم وہابی ہیں، ہم وہابی ہیں، اور ادھر جب دہشت گردی ثابت ہو گئی ہے وہابیت کی اب کہتے نہیں وہابی کوئی اور ہے، ہم تو وہابی نہیں ہیں۔ امریکہ کے شکنجے سے بچنے کے لیے اور اپنے سیاہ کرتوتوں کو چھپانے کے لیے اور اپنے جہنمی عقیدے کو خارجیت کا نام دے کر کہیں اور طرف دھکیلنے کے لیے آج کہنے لگے ہم وہابی نہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں ابھی تو چند سال پہلے مدینہ منورہ میں جو دھماکہ ہوا تھا اس کے بعد اس بندے کی شناخت ہو گئی کہ وہ نائر نجیدی ہے۔ نائر نجیدی کا جب اس کا پس منظر دیکھا گیا تو وہ وہابی تھا، وہ نجدی تھا، اور اس کے گھر پر بھی پرچم ان کا لگا ہوا تھا۔ اس کے 2 بھائی خود سعودی فوج میں بھرتی تھے، اور انہوں نے لکھا کہ یہ خارجی تھا، اور خارجی جہنمی کتے ہوتے ہیں، کوئی مسلمان یہ نہیں سوچ سکتا۔ تو میں نے اس وقت بھی یہ کہا کہ آخر اس نے پڑھا تو آپ کے مدرسہ میں ہے، اس کا باپ آپ کے عقیدے پر ہے، اس کی ماں آپ کے عقیدے پر ہے، اس کے بھائی زندہ مان رہے ہیں کہ تمہارے عقیدے پر ہے، تو یہ خارجی کیا بڑا ہے؟ کیا زمین میں اگلی ہے؟ ماں نے جنم نہیں دی؟ کیا مدرسہ میں پڑھا نہیں ہے؟ کیا یہ آسمان سے اتر کے بم باندھ کے یہاں آ گیا ہے؟ یہ وہ غلط نظریے کا نتیجہ ہے کہ وہابیت نے فتویٰ دیا کہ اگر کوئی شخص مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے جانا چاہتا ہے تو درود نہ پڑھے، آنسو نہ بہائے،
اس مقصد کے لیے غسل نہ کرے, اس مقصد کے لیے نئے کپڑے نہ پہنے, اگر ایسا کرے گا تو بدعتی ہوگا. جبکہ ساری امت کی کتابوں میں تو آداب لکھے ہوئے تھے کہ گھر سے نکلے تو درود شروع کر دے, جوں جوں قریب ہوتا جائے آنسو بہاتا جائے. تو جس وقت درود پہ روکا تو جہاں لوگ درود پڑھتے جاتے تھے ان کا کمینہ بارود لے کے چلا گیا, اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا خارجی تھا خارجی تھا. اب عجیب صورتحال ہے کہ بندہ تمہارا ہے, پڑا ہوا تمہارا ہے, سند اس کے پاس تمہاری ہے, علاقہ اس کا, گھر اس کا, تمہارے پاس ہے, وہ کسی سرحد کو عبور کر کے اندر داخل نہیں ہوا, اس کی ولادت کہیں لاہور میں نہیں ہوئی, وہاں ہوئی ہے, وہاں جمع, وہاں پلا, وہاں پڑا. تو اگر خارجی وہ ہے تو پتہ چلا اس کے استاذ بھی پھر خارجی ہیں, اس کا ماحول خارجی ہے. تو یہ یعنی خارجیت جب بدنام زمانہ ہوئی, وہابیت بدنام زمانہ ہوئی, تو آج یہ کہنا شروع کر دیا نہیں وہابی تو ہوتے ہی عبد الوہاب بن رستم کے پیروکار ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ نے کبھی یہ سنا عبد الوہاب بن رستم کا نام؟ عبد الوہاب بن رستم شمالی افریقہ کا, اب ساری فنڈ دے دے کے پاکستان میں مسجدیں بنا بنا کے مدارس وہابی ازم پھیلانے کے لیے, جس پر گواہ ہے ساری فائلیں اوپر فنڈ والوں کی, ادھر لینے والے کہتے ہم وہابی ہیں, فنڈ رکھنے والے کہتے ہم وہابی ہیں. اب ڈنڈا آیا ہے تو کہتے نہیں وہابی کوئی اور ہے, ہم وہابی نہیں ہیں. اس طرح تعارف بدلتے نہیں. پہلے سوچ لینا تھا کہ ایک نیا رستہ بنانے لگے ہو, امت میں انتشار ڈالنے لگے ہو, خوارج والا عقیدہ لانے لگے ہو, اور امت مسلمہ کو غیروں کے کہنے پر خون میں نہلانے لگے ہو, تو اس رستے کو اختیار نہ کرتے. آج یہ باتیں کر کے پھر نئی دھاندلی کرنا چاہتے ہیں, اور ایسی دھاندلی ہم نہیں ہونے دیں گے. اللہ کا فضل ہے, اہل سنت دربار رسالت سے لے کر آج تک یہ وہ جماعت ہے, یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کچھ چہرے قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہو جائیں گے. تو عبداللہ بن عباس کہتے کس کا چہرہ چمکے گا؟ کہتے وجوہ اہل سنت والجماعت, کہ قیامت کے دن جو چہرے چمکیں گے وہ اہل سنت و جماعت کے چہرے ہوں گے. پیغام حرمین بڑا طویل موضوع ہے, اس کی تمہید سنائی. اگلا جمعہ چونکہ بالخصوص 10ویں محرم الحرام ہے, جس میں شہادت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور امتیازات اہل بیت کے لحاظ سے خصوصی گفتگو ہوگی انشاءاللہ, اور اس کے بعد پھر ہم یہ موضوع رکھیں گے. آج میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں, اور اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ادا کر رہا ہوں کہ ہالینڈ کے خاکوں کے بارے میں ہم نے ابھی الیکشن زوروں پہ تھا تو آواز بلند کرنا شروع کی, جس میں جو ہماری مین پریس کانفرنس تھی اپنا انتخابی منشور بیان کرنے کے, اس میں بھی ہم نے اس چیز کو شامل کیا تھا لاہور میں. پھر اسلام آباد پریس کلب میں ہم نے الیکشن سے پہلے جو پریس کانفرنس کی اس میں بھی ہالینڈ کے خاکوں کے بارے میں آواز اٹھائی. پھر بالخصوص 13 جولائی کو لاہور کے اندر اس سلسلہ میں اللہ کے فضل اور توفیق سے ہم نے ہالینڈ مرد آباد کانفرنس کی, اور لفظ ہالینڈ مرد آباد پاکستان میں یوں متعارف اس مذمت کے ساتھ کروانے کی سعادت بھی ہمیں حاصل ہوئی. پھر آپ لوگوں نے ہی یہاں ریلی نکالی, ہالینڈ مرد آباد ریلی, پھر لاہور میں نکلی, رستہ بنا, ہم رستہ بنا کے دربار رسالت میں پہنچ گئے. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ امت کو کامیابی مل گئی, اور اس پر ابھی مزید کام کی ضرورت ہے, یعنی جاگتے رہنا. وہ کمینہ بہت زیادہ فسادی ہے, اور ہمارا مطالبہ ہے کہ اسے گرفتار کیا جائے, اسے اس عہدے سے ہٹایا جائے, اور انٹرنیشنل سطح پر
नामूस अंबिया अलैहिस्सलाम के लिहाज से कानून साजी की जाए। ये हमारा इंशाअल्लाह मंशूर के मुताबिक ये जिद्दोजहद जारी है और अल्लाह ताला ने ये भी कामयाबी दी कि आतिफ कादियानी के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद की और 8 सितंबर की डेडलाइन दी जो मेरी वापसी की तारीख थी, और अल्लाह के फजल व करम से 7 को ही वो दफ़ा हो गया। इसमें भी अल्लाह ताला ने आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कामयाबी से नवाजा। इस बुनियाद पर वहाँ मैं जो दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कलाम लिखता रहा वो सारे इसी मौजू से मुंसलिक थे। उठ के इश्क़ मुस्तफ़ा की गूंजती आवाज़ है, मशरिको मगरिब पे लाजिम अदब का अंदाज है, गर इहानत उनके यहाँ आज़ादी ये इजहार है, तो बच्चा बच्चा आज इसको रोकने तैयार है। वक्त के बू जहल को फिर एक मुअव्वज़ चाहिए, गैरट विल्डर्स को, वक्त के बू जहल को फिर एक मुअव्वज़ चाहिए, फिर कोई मुमताज गाजी, फिर कोई आमिर चाहिए। अमने आलम की जमानत इज्जत नबवी में है, दोनों आलम की बसीरत हिकमत नबवी में है। वारता है जो भी नामे मुस्तफ़ा पे जान को, दोनों आलम में है पाता वो हकीकी शान को। हस्तिये मोमिन के दिल में है मकामे मुस्तफ़ा, हर किसी तागूत का हल है निज़ामे मुस्तफ़ा। जिंदगानी की हलावत कावशे पहम में है, दीन में ही है फ़कत दीनार ना दिरहम में है। जब तलक पैकर में जा है बढ़ते रहना है हमें, दुश्मने आसिफ पे दुश्मने अहमद पे आसिफ चढ़ के रहना है हमें। जब तलक पैकर में जा है बढ़ते रहना है हमें, दुश्मने अहमद पे आसिफ चढ़ के रहना है हमें। और फिर ये लिखा, वो जिसने हमला किया हमारे नबी की अजमत पे मार देंगे, वो जिसने हमला किया हमारे नबी की अजमत पे मार देंगे। सारे बोलो, वो जिसने हमला किया हमारे नबी की अजमत पे मार देंगे, वो जिसने हमला किया हमारे नबी की अजमत पे मार देंगे। ये एक जान की है क्या हकीकत, 1000 जाने भी वार देंगे। ये एक जान की है क्या हकीकत, 1000 जाने भी वार देंगे। बता दो जाकर खबीस विल्डर को, फिर न कहना पता नहीं था। जहां भी देखेंगे इस कमीने को मिट से पहले ही फाड़ देंगे। बता दो जाकर खबीस विल्डर को, फिर न कहना पता नहीं था। जहां भी देखेंगे इस कमीने को मिट से पहले ही फाड़ देंगे। कसम है वह शम्स की यकीनन नहीं है मौसम ये तीरगी का, बहा के खूने जिगर सहर का हसीन चेहरा निखार देंगे। ये जिस नशे का गरूर यूरोप को शर की जानब बुला रहा है, करे सही पंजा आजमाई खुमार इसका उतार देंगे। ये जिस नशे का गरूर यूरोप को शर की जानब बुला रहा है, करे सही पंजा आजमाई खुमार इसका उतार देंगे। कसम है तैबा के चांद उलझेगा जो भी पाकीज़ा चांदनी से, वो जिस कदर भी हो मोटा ताजा हम उसकी हस्ती बिछाड़ देंगे। कसम है तैबा के चांद उलझेगा जो भी पाकीज़ा रोशनी से, वो जिस कदर भी हो मोटा ताजा हम उसकी हस्ती बिछाड़ देंगे। वो नक्श जिसको मिटाने निकला है कुफ्र सारा इकट्ठा होकर, इसके रसूल सलाम का नक्श, वो नक्श जिसको मिटाने निकला है कुफ्र सारा इकट्ठा होकर, मिला के टुकड़े जिगर के आसिफ वो नक्श फिर से उभार देंगे। अल्लाह ताला हमें इस अज़म पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। इसी सिलसिले में फ़िक्र मुस्तकीम का ताज़ा शुमारा उठ के इश्क़ मुस्तफ़ा की गूंजती आवाज़ है, और बिलखुसूस सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का फ़लसफ़ा, ये सारे मज़ामीन इसमें मौजूद हैं। जो फारग होकर
گیٹ سے یہ حاصل کر کے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔